السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ اولاد کی تربیت اور اپنی اولاد کو نیک بنانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہماری اولاد ہے۔ مال و دولت کو اپنے پیچھے چھوڑ جانا یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ایک موقع پر صحابہ سے سوال کیا، بتاؤ تم میں سے کون ایسا ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پسند ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی، ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں، ہر آدمی کو اپنا ہی مال، اپنی ہی چیز پسند ہوتی ہے۔ تو پھر آپ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، آدمی کا مال تو وہ ہے جو آدمی خود دنیا میں رہتے ہوئے استعمال کر لے یا اللہ کے یہاں آگے بھیج دے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو اللہ کے ہاں چلا گیا وہ باقی رہنے والا ہے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوئے تو آپ نے 3 سطریں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی دیکھی۔ پہلی سطر میں لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسری سطر میں لکھا ہوا تھا، ما قدمنا وجدنا وما اکلنا ربحنا وما خلفنا خسرنا، جو ہم نے اللہ کے یہاں آگے بھیج دیا وہ ہم نے پا لیا، اور جو کچھ دنیا میں کھا پی لیا وہ نفع میں رہا، اور جو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا وہ گویا نقصان اور گھاٹے میں رہا، یعنی وہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ تیسری سطر میں تھا، امت مذنبۃ ورب غفور، امت گناہگار ہے اور رب بخشنے والا ہے۔ تو گویا جو اللہ کے یہاں بھیج دیا وہ ہمارا ہے، جو ہم نے دنیا میں کھا پی لیا وہ ہمارا ہے، جو پیچھے چھوڑ دیا وہ ہمارا نہیں۔ آپ نے فرمایا، آدمی کا مال تو وہی ہے جو اللہ کے ہاں آگے بھیج دے، خود استعمال کر لے جائز طریقے سے، اور جو پیچھے چھوڑ جائے، فرمایا وہ وارث کا مال ہے، وہ آدمی کا خود کا نہیں۔ پیچھے چھوڑی جانے والی چیز سب سے اچھی نیک اولاد ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی انتقال کر جاتا ہے تو اس کا اعمال نامہ جس میں اس کی نیکیاں یا برائیاں لکھی جاتی ہیں وہ لپیٹ دیا جاتا ہے۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا ثواب اور جس کا اجر مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، کوئی مسجد بن رہی تھی اس میں حصہ لے لیا، کسی کو جو ہے قرآن پڑھنے کے لیے دے دیا، تو جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ کہیں کنواں کھدوا دیا جس سے لوگ پانی پیتے رہیں، کہیں پانی کی سبیل لگوا دی جس سے لوگ پانی پیتے رہیں۔ یہ سب الگ الگ حصے ہیں
صدقہ جاریہ کی، مختلف شکلیں ہیں صدقہ جاریہ کی۔ دوسرے وہ علم جو کسی کو سکھا دیا، کسی کو سورہ فاتحہ یاد کرا دی، کسی کو قرآن پڑھا دیا، کسی کو کوئی نیک بات بتا دی، کسی کو نماز کی تلقین کر دی، وہ نماز پڑھنے لگ گیا۔ تو جو علم کسی کو سکھا دیا ہو، جب تک وہ اس پر عمل کرتا رہے گا اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ تیسرے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہو جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے۔ تو پیچھے چھوڑ کر جانے والی سب سے قیمتی دولت نیک اولاد ہے۔ اولاد کی تربیت ماں باپ دونوں کے ذمے انتہائی ضروری ہے۔ میں گزشتہ عرض کر چکا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنا بچپن میں جبکہ بچہ نہیں سمجھتا ہے اس کی اچھائی برائی کا خیال کیا۔ بچہ کوئی اس سے غلطی ہو جائے تو کوئی اللہ کیا پکڑ نہیں ہے اور اس پر کوئی اللہ کا حکم لاگو نہیں ہے کہ وہ نماز فرض ہو، روزہ فرض ہو، اس پر کوئی زکوٰۃ فرض ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بچہ تو جب بالغ ہوگا، جب جوان ہوگا، تب اس پر اللہ کے احکامات لاگو ہوں گے۔ کوئی غلطی بچے سے ہو جاتی ہے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اس کے باوجود بھی بچوں کی تربیت کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنا خیال کیا کہ میں عرض کر چکا ہوں، صدقے کی کھجور اگر بچے نے منہ میں رکھ لی تو آپ منبر سے اتر کر اس کے منہ سے انگلی ڈال کر نکالیں۔ حالانکہ وہ بچہ ہے، اگر وہ کھا بھی لیتا تو اللہ کیا کوئی پکڑ نہیں تھی، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ بچے کی عادت دھیرے دھیرے کر کر اس کا مزاج بن جائے، عادت پڑ جائے، ابھی سے تربیت۔ اس لیے کہ غلط چیز ایسی ہے جیسے چنگاری، معمولی سی چیز ہوتی ہے چنگاری۔ کوئی بھی آدمی چنگاری کو یہ سمجھ کر کہ یہ تو مختصر سی چھوٹی سی چیز ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اپنے وہ سوٹ کیس اور اپنی وہ الماری جس میں آدمی کے قیمتی کپڑے رکھے ہوئے ہوں، قیمتی کاغذ رکھے ہوئے ہوں، قیمتی سامان رکھا ہوا ہو، آدمی کبھی بھی چنگاری یہ سوچ کر کہ معمولی سی چیز ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اپنی الماری اور بکسے میں اور سوٹ کیس میں نہیں چھوڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ چھوٹی سی چنگاری ہی میرے سارے کپڑوں کو جلا دے گی، بڑا شعلہ بن جائے گی، میری ساری کتابیں جل جائیں گی، میرے سارے کاغذات راکھ اور خاک ہو جائیں گے۔ اس لیے کوئی آدمی چنگاری کو معمولی سمجھ کر نہیں چھوڑتا، وہ جانتا ہے کہ یہ چنگاری اگر اس کا لحاظ نہیں کیا گیا اور اس کو نہیں بجھایا گیا تو یہ بڑے شعلوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ غلطی بالکل ایسی ہی ہے، اگر وہ چھوٹی ہے تو ہرگز اس کو چھوٹا سمجھ کے یا معمولی سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بڑے بڑے گناہ جو کبیرہ گناہوں میں داخل ہیں وہ بن جاتے ہیں اور بچوں کی عادت بن جاتے ہیں، پھر باوجود چھوڑانے کے اور کوشش کرنے کے وہ عادت نہیں چھوڑتی۔ اس لیے صحابہ اکرام کے زمانے میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی کوشش کی گئی کہ بچے کو غلط عادت پڑنے ہی نہ دیں، اس کو غلطی کی طرف جانے ہی نہ دیں، اس کی کوشش۔ اور اس میں عورت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، بہت بڑا دخل ہے۔ عورتوں میں اگر گھر میں دینداری ہے، کیونکہ بچوں کا اکثر وقت گھر میں گزرتا ہے، مرد مزدوری پر، تجارت پر، دکان پر، کام کاج پر باہر رہتے ہیں، دن میں رات کو آتے ہیں تو رات کا اکثر حصہ آرام میں گزر جاتا ہے، دن کا اکثر حصہ باہر کاروبار میں گزر جاتا ہے۔ صبح کا اپنے کاروبار پر جانے سے تھوڑی دیر پہلے اور رات کو اپنے کاروبار سے لوٹنے کے بعد سونے سے پہلے تھوڑا سا وقت ملتا ہے۔ بعض گھرانے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب گھر کے مرد اپنے کاموں سے فارغ ہو کر گھروں کو لوٹتے ہیں
تو بچے سو چکے ہوتے ہیں، اور جب وہ صبح اپنے کاموں پر جانے کے لیے نکلتے ہیں تو بچے سو کر نہیں اٹھ پاتے۔ آپ بڑے شہروں میں چلے جاؤ، بمبئی میں، کلکتہ میں، بنگلور میں، جو بڑی بڑی سٹیاں ہیں، جو دور کام کرتے ہیں، ان کو صبح اپنے کام پر پہنچنے کے لیے گھنٹوں پہلے نکلنا پڑتا ہے۔ پھر جب وہ کام سے فارغ ہوتے ہیں تو گھر لوٹتے ہوئے گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ ہاں، کوئی چھٹی کا دن ہو تو بچوں سے ذرا ملنا ہوتا ہے ڈھنگ سے، ورنہ وہاں کے لوگوں کو تو بعض مرتبہ بچوں سے کئی دن ہو جاتے ہیں ملے ہوئے۔ جاتے ہیں تو سوتا ہوا چھوڑ کر جاتے ہیں، اور آتے ہیں تو سوتا ہوا پاتے ہیں۔ بچے زیادہ تر ماؤں کے پاس، گھر کی عورتوں کے پاس رہتے ہیں۔ لہذا اگر عورتوں میں دینداری ہے اور ان کا مزاج دین پسند ہے، اور اگر ان کی سوچ و فکر اچھی ہے، تو بچے پھر ان کی گودوں میں پل کر اچھے اور نیک بنتے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ اگر عورت میں دینداری نہیں ہے، اس کا مزاج دینی نہیں، تو پھر جیسا ویسا عورتوں کا مزاج ہوگا، جیسا ماحول ہوگا، بچے اسی ماحول میں ڈھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا، الولد یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ولیکن ابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، لیکن اس کے ماں باپ اس کو جیسے ہوتے ہیں ویسا بنا دیتے۔ ماں باپ کی جیسی سوچ ہوتی ہے، ماں باپ کا جیسا مذہب ہوتا ہے، ماں باپ کا جو دین ہوتا ہے، ماں باپ کی جو فکر ہوتی ہے، بچہ انہی فکروں میں ڈھل جاتا ہے، اور خاص طور سے ماں۔ اسی لیے جو بچہ زبان بولتا ہے، اس زبان کو مادری زبان کہتے ہیں، پدری زبان نہیں کہتا کوئی بھی، اس کو مادری زبان کہتے ہیں۔ مادری زبان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو زبان اس نے اپنی ماں سے سیکھی ہے اور ماں کی گود میں سیکھی۔ بچے کا سب سے پہلا اسکول، بچے کی سب سے پہلی درسگاہ، بچے کا سب سے پہلا مدرسہ، بچے کا سب سے پہلا مکتب اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ ماں نیک ہے اور اس کی سوچ اچھی ہے تو بچہ نیک بن جاتا ہے۔ ماں نیک نہیں ہے، اس کی سوچ غلط ہے، تو پھر بچہ سلمان خان یا شاہ رخ خان بن جاتا ہے۔ یہ تو ماں کی سوچ ہے۔ سوچ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو یہ سوچ کہ مائیں اپنے بچوں کے لیے یہ سوچے، ہمارا چھوٹا بچہ ہے، یہ ابھی دنیا میں پیدا ہوا ہے، اس کو دنیا میں جینا ہے، لہذا اس کو اپنی زندگی کے لیے کچھ کرنا ہے۔ ایک سوچ، دو سوچ ہے۔ ایک سوچ یہ ہے ہمیں دنیا میں جینا ہے اور جینے کے لیے کچھ کرنا ہے، اور دوسری سوچ ہے ہمیں ایک دن مرنا ہے اور مرنے کی بعد کی زندگی کے لیے کچھ کرنا ہے۔ دونوں سوچوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دنیا میں جینا ہے اور دنیا میں جینے کے لیے کچھ کرنا ہے۔ دوسری سوچ ہے ہمیں ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اب جو ماں کی سوچ ہوگی، میرا بچہ اچھے کپڑے پہنے، میرے بچہ فیشن لیبل کپڑے پہنے، میرے بچے کو میں دنیاوی تعلیم اچھی دلاؤں، میرے بچے کا کھانا پینا اچھا ہو، پھر بڑا ہو جائے تو میرے بچے کی شادی اچھی جگہ ہو جائے، میرے بچے کا کوئی کاروبار سیٹ ہو جائے، اس کو اچھی مزدوری اور ملازمت کی کوئی اس کی شکل کمائی کی بن جائے، اور میں اپنے بچے کو اچھا کھیلتا پھلتا پھولتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ ایک سوچ تو یہ ہوتی، ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ نہیں، یہ میرا بچہ ہے اور دنیا میں اللہ نے یہ ایک مجھے نعمت دی ہے اور یہ اللہ کی امانت ہے، لہذا مجھے اس بچے کی ایسی تربیت کرنا ہے جس سے اس بچے کی بھی آخرت بنے اور اس بچے کی
اچھی تربیت کی وجہ سے میری آخرت بھی اچھی ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے حدیث پڑھی، بچہ نیک ہے تو ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد بچے کے عمل کا خود بخود والدین کو اجر ملتا رہتا ہے، ثواب ملتا رہتا ہے. بہت سناتا ہوں کہ ایک باپ نے اپنے والد کو ایک باپ نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کرایا، اور وہ بچہ روزانہ اپنے والد کو ایک قرآن پڑھ کر بخشتا تھا. اور ایک بزرگ نے خواب میں جب دیکھا کہ وہ بڑے خوش و خرم اور بڑے آرام سے ہیں تو ان کے آرام کی وجہ پوچھی تو انہوں نے یہی بتایا کہ میں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے، وہ ایک قرآن پڑھ کر روز مجھے بخش دیتا ہے اور اس کا ثواب مجھے مل جاتا ہے. حدیث میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. یہ ہے وہ کہ بچے کی نیکی اور اس کی اچھائی اور اس کی بہتر تربیت ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی کام آ رہی ہے. اس لیے ماں بچے کی اچھی تربیت کر سکتی ہے. ماں کا جو ذہن ہوگا، اس کی جو سوچ ہوگی، کیا عمر ہوتی ہے بچے کی. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ماں ان کو پڑھنے کے لیے بھیج رہی ہے، لیکن کیا تربیت ہے کہ رخصت کرتے وقت میں جہاں ماں اپنے بچے کو دعا دے رہی ہے، وہاں ماں اپنے بچے سے یہ بھی کہہ رہی ہے، بیٹا اگر جان دینی پڑے تو جان دے دینا، لیکن کبھی زندگی میں جھوٹ مت بول. راستے میں جس قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے تھے، اس قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹا اور ہر ایک سے پوچھتے تھے تمہارے پاس کیا ہے. ہر ایک اپنا مال چھپاتا تھا. جب ان کا نمبر آیا تو ان سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے. انہوں نے کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں اور یہ آستین کے اندر میری ماں نے سی دی ہے. ڈاکوؤں کا سردار تعجب میں پڑ گیا کہ ہر ایک اپنے مال کو چھپا رہا ہے اور تم سلی ہوئی آستین میں اشرفیاں بتا رہے ہو کہ یہ میں اشرفیاں ہیں. تو کہنے لگے میری ماں نے نصیحت کی تھی چلتے وقت، بیٹا جھوٹ مت بولنا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ مسلمان سے ہر غلطی ہو سکتی ہے لیکن مسلمان جھوٹ بولے ایسا نہیں ہو سکتا. اسلام کا اور جھوٹ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، کوئی نسبت ہی نہیں ہے مسلمان کو جھوٹ سے. بلکہ اتنی بڑی بات فرمائی کہ اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ ادھر کا مشرق کا مغرب کا پہاڑ مشرق میں یا مشرق کا پہاڑ مغرب میں آ گیا تو تم بات مان لینا، لیکن یہ مت سوچنا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کہ مسلمان کا جھوٹ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسی لیے منافق کی جو علامتیں بتائی گئی ہیں اس میں ایک علامت واضح طور پر فرمائی ہے، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے منافق تو جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ مسلمان نہیں. یہ ماؤں کی تربیت ہوتی تھی کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے لیکن آج تعلیم ہے، مدرسے میں بھی تعلیم ہے، اسکولوں میں بھی تعلیم ہے، لیکن تربیت نہیں ہے. آپ جا کر خود اپنی نظروں سے دیکھ لیں اور دیکھتے ہوں گے کہ بچے جس وقت اسکول سے نکلتے ہیں تو ان کے دروازے پر کیا ہنگامہ ہوتا ہے ان بچوں کا، وہ خود آپ اپنی نظروں سے دیکھ لیں گے کہ یہ بچے اسکول سے کیا سیکھ کر نکلے ہیں. بالکل یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ بچے اپنا جو لکھنا ہے وہ لکھ کر نکلے ہوں گے، جو پڑھنا ہے وہ پڑھ کر نکلے ہوں گے، جو سنانا ہے وہ اپنے استاد کو ٹیچر کو سنا کر نکلے ہوں گے، جو سبق استاد نے ان کو دیا ہے اس کو انہوں نے ذہن نشین کیا ہوگا یا قلم بن کر کے اس کو لکھا ہوگا، سب کچھ کیا ہوگا، لیکن ان کو ماں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، راستے میں کس طرح چل کر جانا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح ادب کے ساتھ رہنا ہے اور بولنا ہے، یہ کوئی چیز نہیں. آپ سب جگہ دیکھیں. اگر تربیت ہوتی تو یہ واقعہ ہرگز پیش نہیں آتا. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اتنی خطرناک بات کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اور ڈر لگتا ہے، لیکن آج ہمارے ماحول میں ہو رہا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں. کاش اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے. ایک بچی ایسے اسکول میں
جس کو مسلمان ٹرسٹ چلاتے ہیں، مسلمانوں کی تنظیم چلاتی ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا، کہ جس کو مسلمانوں کی تنظیم چلاتی ہے، آپ کے اس علاقے سے قریب جب وہاں ایک استاد نے اور ٹیچر نے اپنے آنے والی ایک بچی کو دیکھا کہ وہ ایک غیر مسلم کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر آئی، تو بڑے تعجب سے بچی سے پوچھا کہ تم یہ جس کے ساتھ آئی ہو یہ کون ہے؟ تو بچی بالکل برجستہ اپنے اس ٹیچر سے یہ کہتی ہے کہ یہ میرا بوائے فرینڈ ہے۔ تو استاد نے کہا، اس ٹیچر نے کہا کہ یہ تو غیر مسلم ہے۔ تو بچی برجستہ کہتی ہے کیا ہوا، کوئی شوہر تھوڑی ہے، دوست ہی تو ہے، میرا بوائے فرینڈ تو ہے، تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس اسکول کی بات کر رہا ہوں جو مسلمان تنظیم چلا رہی ہے۔ اگر تربیت ہوتی اسکول میں اور گھر میں تو ہرگز ایسا واقعہ پیش نہیں آتا۔ یہ تو معلوم ہو گیا تو میں نے آپ کو کہہ دیا، اور جو چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اور آپ کے علم میں بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں کتنی ہوتی ہوں گی ایسی۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ عورتوں میں دینداری ہو تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ آج آپ دیکھیں بچہ کو کچھ پتہ نہیں ہے مجھے کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا۔ چھوٹے بچوں کو تقریبات میں، آج کل تو آپ خوب مشاہدہ کریں گے شادیوں میں، چھوٹے بچوں کو اتنے ہاف کپڑے، اور ہاف نہیں بلکہ بالکل صاف کپڑے جو ہے ہی نہیں، سمجھو یعنی وہ کپڑے کہلانے کے قابل ہی نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بچیوں کو ایسے کپڑے پہنا کر کیا عرض کروں۔ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ یہود ہمارے قبل اول کے دشمن اور وہاں کے محافظوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور ان کی ہزاروں کی تعداد میں جان لے لی، تو اپنی زبان سے یہود کی دشمنی کا اقرار کرتے ہیں، لیکن یہودیت جس کو یہودیت کہتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں اور سینوں میں پرورش پا رہی ہے۔ جو ان کے پروڈکٹ ہیں اس کو ہم خوشی سے استعمال کرتے ہیں، جو لباس وہ دنیا میں چلاتے ہیں ان کو ہم خود پہنتے ہیں اور اپنے بچوں کو پہناتے ہیں۔ وہ بچے جو اچھے برے کی تمیز نہیں کر پا رہے ہیں، آج ان بچوں کو ماں باپ خوشی کے ساتھ ان کو پہنا رہے ہیں۔ ایک طرف زبان سے یہودیوں کی دشمنی کا اعلان ہو رہا ہے، اور دوسری طرف یہودیت سے، ان کے طور و طریقے سے، ان کی ایجاد کردہ چیزوں سے، ان کے ایجاد کردہ معاشرے سے اتنی محبت ہے کہ اپنے معصوم اور لخت جگروں کو ان کی ایجاد کردہ چیزیں کھلائی بھی جا رہی ہیں اور پہنائی بھی جا رہی ہیں۔ اس دشمنی کو کیا کہیں گے آپ؟ اس کو دوستی کہیں گے، دشمنی کہیں گے؟ ذرا ہر آدمی کے اپنے دل میں تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنے کی چیز ہے، ہونا کیا چاہیے تھا اور ہم کر کیا رہے۔ اس لیے عورت میں اگر دینداری ہوگی تو یاد رکھو ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہوگی، یہ بنیادی چیز ہے۔ اس لیے عورت کا گھر میں دیندار ہونا انتہائی ضروری ہے۔ عورت میں اللہ نے خاص بات رکھی ہے، اس کی جو نرمی ہے، اس کی جو نزاکت ہے، اس کی جو معصومیت ہے، اس میں اللہ نے ایسی بات رکھی ہے کہ وہ مردوں سے اپنی بات منوا لیتی۔ یہ خصوصیت ہے۔ ایک عورت کو 4 راستوں سے مردوں کی محبت ملتی ہے۔ باپ کے راستے سے، وہ بیٹی ہے باپ کی، تو باپ کو اپنی بیٹی سے انتہائی محبت ہوتی ہے۔ بھائی کے راستے سے، وہ بھائی کی بہن ہے لہذا بھائی بہن سے محبت کرتا ہے۔ شوہر کے راستے سے کہ وہ بیوی ہے تو شوہر محبت کرتا ہے۔ اسی طرح وہ ماں ہے کسی کی تو بیٹے کے راستے سے محبت ملتی ہے۔ اور بچے حقیقتاً اگر ہماری گودوں میں ہیں اور ہمارے ساتھ ان کا وقت زیادہ گزرتا ہے، حالانکہ اللہ معاف فرمائے کیا کیا عرض کروں،
آج تو ہم نے اپنے بچوں کو وقت دینا ہی چھوڑ دیا. بچے ابھی چلنا پھرنا شروع ہوئے ہیں, ڈھنگ سے وہ بولنا بھی شروع نہیں کرتے کہ انہیں نرسری میں بھیج دیتے ہیں. بچہ ابھی کچھ نہیں پڑھتا ہے, کھیل کود کے آ جاتا ہے, لیکن پھر بھی ماں باپ اس کو بہت سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ پریشان کرے گا, چند 100 روپئے دے دو یا چند 1000 روپئے دے کر اس کے 2-4 گھنٹے کسی اسکول میں بھیج دو. حالانکہ کچھ نہیں پڑھ رہا, کھیل کود کے آ رہا ہے. اور اگر آ بھی رہا ہے تو زیادہ زیادہ اس کو کھانا دے دیا یا کہہ دیا کہ بیٹا کچن میں سے لے لو. ماں بھی موبائل میں لگی ہوئی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی موبائل میں لگے ہوئے ہیں اور باپ تو گھر میں ہے ہی نہیں. ہم نے اپنے بچوں کو وقت دینا چھوڑ دیا, ورنہ جن کو وقت دیا جاتا ہے, جو قریب رہتے ہیں, انسان تو انسان, جانور بھی ہے تو اس کو بھی محبت ہو جاتی. کسی کے گھر میں کتا پلتا ہے تو وہ کتا بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے, کاٹتا نہیں ہے. وہ باہر راستے چلتے والے کو تو کاٹ لے گا, لیکن جس گھر سے اس کو روٹی مل رہی ہے, جس گھر میں اس کو رات کا بسیرا مل رہا ہے, وہاں اس کو نہیں کاٹتا. بلی کو محبت ہو جاتی ہے آپ کے بچا ہوا دسترخوان کا کھانا کھا کر. ارے یہ تو ایسے جانور ہیں جن سے رات دن سانپ کا پڑتا رہتا ہے. سانپ اور اژدہے جن کا کام ہی کاٹنے کا ہے, اگر وہ بھی کوئی سپیرا کسی سانپ کو اور اژدہے کو پال لیتا ہے تو وہ اپنے گلے میں لٹکا لیتا ہے, وہ اپنے کندھے پہ ڈال لیتا ہے. وہ سانپ اور اژدہا اس کو بھی نہیں کاٹتا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہے. بہت سے کھیل کود میں آپ نے دیکھا ہوگا شیر اور ہاتھی. شیر کہ آدمی دیکھ لے جنگل میں تو پیشاب نکل جائے, کپڑے خراب ہو جائیں, لیکن وہ بچیاں جو شیروں کے ساتھ رہتی ہیں دوسرے کھیل کود کے پروگراموں کے اندر, وہ بچی اپنا سر شیر کے منہ میں دے رہی ہے اور شیر منہ کھولے ہوئے ہے اور اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ اپنا منہ بند کرے. کیوں کہ ساتھ رہنے کی وجہ سے ان جانوروں کو بھی اپنے ساتھ والوں سے محبت ہوگی. تو اگر آپ کے بچے آپ کی گود میں رہیں گے تو ان بچوں کو کیوں محبت نہیں ہوگی آپ سے. لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ آج ہم اپنے خود کے سگے بچوں کو بھی اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں. وقت ہے ہی نہیں ہمارے پاس. سب کے لیے وقت ہے, نہیں ہے تو ہمارے معصوم بچوں کے لیے نہیں. حالانکہ ہماری ذمہ داری, ہماری مستورات کی ذمہ داری تھی اپنے بچوں کو وقت دیں, ان کو آداب سکھائیں, ان کو کلمہ سکھائیں, ان کو اللہ کہنا سکھائیں. وہ نماز پڑھنے کھڑی ہوں تو اپنی بچیوں کو اپنے ساتھ کھڑا کریں تاکہ وہ رکوع سجدہ کریں, وہ بھی سمجھیں کہ ہاں یہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی ایک کام ہے جو کرنے کا ہے, خالی کھانے پینے کا ہی نہیں ہے. اور جن گھروں کے اندر یہ ماحول ہوتا ہے ان گھروں میں ہوتی ہی یہ چیزیں. ماں نے مصلی بچھایا اور بچی کوئی بھی تولیہ لا کر برابر میں بچھا لیتی ہے, کوئی دوپٹہ بچھا لیتی ہے اور وہ بھی ماں کے ساتھ رکوع سجدے کرنے لگتی ہے. ماں قرآن لے کر بیٹھتی ہے تو بچی بھی ضد کرتی ہے کہ میں بھی کچھ پڑھوں گی, اور مائیں ان کو شادی کارڈ دے دیتی ہیں, کوئی شادی کاپی اور کاغذ دے دیتی ہیں اور بچیاں لے کر وہ بیٹھ جاتی ہیں کہ ماں پڑھ رہی ہے تو ہم بھی پڑھیں. جن گھروں میں اچھا ماحول ہوتا ہے ان گھروں میں بچے بالکل اس طرح ماؤں کی نقل کرتے ہیں. اس لیے عرض میں نے کیا کہ بچوں کی تربیت میں عورت کی دینداری کو بہت بڑا دخل ہے. اگر ہماری گھر کی مستورات دیندار ہوں گی, دین پسند ہوں گی, ان کو دنیا سے زیادہ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر ہوگی, تو انشاءاللہ ان کی گودوں میں پلنے والے بچے قطب الدین بختیار کاکی اور خواجہ معین الدین چشتی اور عبد القادر جیلانی اور بایزید بستامی انشاءاللہ بنیں گے. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب. وآخر دعوانا